جو ایک دنیا کے لیے کام کرتا ہے اور ایک اللہ کے لیے کام کرتا ہے۔ دو شخص، ان کا کردار بیان کیا گیا، ان میں فرق بیان کیا گیا کہ جو اللہ کی رضا کے لیے کام کرتا ہے وہ تو صرف اللہ کی رضا ہی چاہتا ہے، وہ احسان نہیں جتلاتا کہ میں نے یہ کیا وہ کیا، وہ تانے نہیں دیتا، وہ تو صرف جان قربان کرتا ہے۔ اور یاد رکھیے اللہ کی رضا چاہنے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، اور جو دوسرا شخص لوگوں کو دکھانے کے لیے کرتا ہے وہ تو سراسر جھگڑالو ہی ہوتا ہے، اس کا اسے کوئی فائدہ نہیں ہوتا جو بھی وہ کام کرتا ہے۔ اس کے بعد فرمایا یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں اللہ تعالیٰ پورے داخل ہونے کا حکم دے رہے ہیں کہ اسلام کو کیسے ماننا ہے۔ ساری کی ساری اطاعت اللہ ہی کی کرنی ہے، یہ نہیں کہ کسی حکم کو مان لیا، کسی حکم کو چھوڑ دیا۔ انسان حکم کب چھوڑتا ہے؟ جب شیطان کے قدموں کی پیروی کرتا ہے، تو شیطان کی نہیں پیروی کرنی، اسلام میں پورا داخل ہونا، یعنی اللہ کی اطاعت ہر معاملے میں کرنی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کا تذکرہ کر رہے ہیں، فرمایا سل بنی اسرائیل کم آتیناہم من آیت بینہ، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی نعمتیں عطا کی، جس طرح ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ نعمتیں بتا رہے ہیں، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کو بھی نعمتیں ملی، انہوں نے کیا کیا؟ نعمتوں کو بدل دیا۔ تو یہ کیا ہے؟ کافر ہیں۔ کافر ہی انکار کرتا ہے نا، وہ اللہ تعالیٰ کی بات نہیں مانتا، وہ اپنی مرضی کرتا ہے، تو کافروں کی زندگی کیسی ہے؟ بالکل بیکار ہے۔ تو یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ دنیا کی زندگی، صرف دنیا میں چند پیسہ کمانے کے لیے ہی ایسا کرتے ہیں، آیات کو بدل ڈالتے ہیں، احکامات کو بدل ڈالتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ تو ایمان والوں کے ساتھ ہے نا، تو یہ دنیا کا کمانے کے لیے ایسا کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ تو جسے چاہتا ہے اسے رزق دے دیتا ہے، لیکن یہ پتہ نہیں کیوں ایسا کرتے ہیں۔ آگے فرمایا کان الناس امۃ واحدہ، یعنی آدم علیہ السلام سے لے کر نوح علیہ السلام تک توحید پر ہی یہ سب قائم تھے، ایک ہی بنیاد پر تھے۔ نوح علیہ السلام کی قوم سے شرک کی بنیاد ہوئی تھی، یہ اختلافات میں پڑ گئے کہ توحید درست ہے یا شرک درست ہے، تو اللہ نے پھر انبیاء بھیجے لوگوں کو خوشخبری سنانے کے لیے اور ڈرانے کے لیے، اور ان پر کتاب بھی نازل کی حق کے ساتھ، یعنی قرآن مجید سچی کتاب ہے، لیکن یہ انہوں نے پھر بھی اختلاف کیا، تو اللہ تعالیٰ تو ان کے اختلافات کا فیصلہ کریں گے۔ یہ کافروں کی چونکہ آزمائش ہی ہوتی ہے کہ مانتے ہیں یا نہیں مانتے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، یعنی یہ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے تو جنت ہے، یہ جو یہودی ہیں کافر ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آزمائش پر جو پورا اترتا ہے وہی جنت میں جا سکے گا، تو مدد بھی اللہ تعالیٰ کی اس کے لیے ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ آزماتے کیسے ہیں؟ بھوک کے ساتھ، تکلیف کے ساتھ، جنگ میں خاص طور پر اللہ تعالیٰ آزماتے ہیں، جو پیچھے ذکر ہو چکا تھا، تو یہ پورا نہیں اترتے تو ان کے لیے مدد کہاں سے پھر؟ اس کے بعد اللہ تعالیٰ خرچ کرنے کا تذکرہ کر رہے ہیں، فرمایا یسألونک ماذا ينفقون، خرچ کرنے کا تذکرہ ہوا۔ لوگ خرچ کرنے کے بارے میں سوال کرتے ہیں، صحابہ اس لیے خرچ کرتے کیونکہ انہیں خرچ کرنا پسند تھا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے بھی فرمایا کہ اے بلال تو خرچ کر، مال کے کم ہونے سے نہ ڈرو۔ سب سے پہلے جو مال کے حقدار ہیں، والدین، قرابت دار، یتیم، مسکین اور مسافر، جو بھی خرچ کرو، یعنی جو بھی تمہارے پاس بہتر ہے وہ خرچ کرو۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قتال کا ذکر کیا، پیچھے بھی چونکہ جنگ کا تذکرہ ہوا تھا، وہ چھوٹا سا ٹاپک تھا، لیکن آگے اللہ تعالیٰ اس کی وضاحت کر رہے ہیں قتال کی، جنگ کی۔
فرمایا کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم، جب صحابہ مکہ میں تھے جنگ سے روک دیا گیا کیونکہ وہ طاقت نہ رکھتے تھے، اس لیے مدینہ میں جنگ کرنے کا حکم دیا گیا تھا، چاہے کوئی اسے ناپسند ہی کیوں نہ کرے۔ اگر جنگ میں ہوتی تو مشکل ہی ہے، کیونکہ جو مشکل ہوتی ہے اس کے بعد آسانی آ جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اسی کو ہی فالو کرنا ہے، چونکہ وہ مشکل کیوں ہی لگ رہی ہے۔ ہو سکتا ہے جس چیز کو تم پسند کر رہے ہو، یعنی گھر بیٹھنے کو، تو جس چیز کو تم پسند کر رہے ہو وہ اچھی نہ ہو، اور جس کو ناپسند کر رہے ہو یعنی کہ تمہیں فتح مل جائے گی، جنگ میں آنا تم ناپسند کر رہے ہو، تو اس سے ہو سکتا ہے تمہیں فتح مل جائے، اس میں تمہاری بہتری ہو، اور تم گھر بیٹھنا پسند کر رہے ہو، اگر تم یہ پسند کر رہے ہو سکتا ہے اس میں بہتری نہ ہو، یعنی دشمن غالب آ جائیں، تو اسی لیے نکلنے کا حکم دیا۔ اس کے بعد فرمایا یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ، یعنی حرمت والے مہینوں میں جنگ کرنا حرام ہے۔ حرمت والے مہینے کون کون سے ہیں؟ رجب، ذوالقعدہ، ذی الحجہ۔ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حرمت والے مہینوں میں جنگ کا سوال کرتے ہیں کہ ان میں جنگ کرنا کیسا ہے؟ فرمایا ان سے کہہ دیجئے کہ ان مہینوں میں جنگ کرنا کبیرہ گناہ ہے۔ کیوں؟ اس سے مسافروں کو روکا جاتا ہے اور مسجد حرام کے ساتھ بھی کفر کرنا ہے۔ جو کفر میں مرا اس کا جنازہ بھی نہیں پڑھا جائے گا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ شراب اور جوئے کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ فرمایا یسألونک عن الخمر والمیسر، شراب جو کہ عقل کو زائل کرتی ہے لیکن ایمان چستی پیدا کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شراب پی کر مرا سمجھو وہ جاہلیت کی موت مرا۔ شراب میں چونکہ لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں، وہ صرف کس چیز کا فائدہ ہوتا ہے؟ دنیا کا فضول فائدہ ہوتا ہے، لیکن اصل میں نقصان ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ ایک تو اس کی صحت پر، اور دوسرا آخرت میں اس کے لیے کیا ہے؟ جہنم ہے۔ اس کے بعد خرچ کرنے کا پھر ذکر ہوا، کیونکہ ساتھ ہی ساتھ جنگ کا گزرا تو اسی لیے خرچ کرنے کا پھر ذکر ہوا۔ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، یعنی صحابہ کو خرچ کرنا اتنا پسند تھا، اتنے حریص سے بار بار سوال کرتے ہیں، تو فرمایا جو بھی تمہارے پاس زائد ہو خرچ کرو۔ خرچ کرنا صحابہ کا شعار تھا، اسی لیے وہ بار بار پوچھ رہے ہیں، کتنا ان کو پسند ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ایسے لوگوں میں شامل کرے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے شان نزول بیان کیا یتیموں کے بارے میں، وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ، یعنی جب یتیموں کا مال کھانے پر وعید سنائی گئی تو صحابہ ڈر جاتے، تو انہوں نے پھر یتیموں کا مال الگ کرنا شروع کر دیا کہ کہیں ہماری پکڑ نہ ہو جائے۔ تب یہ آیت نازل کی گئی تھی، یعنی ان کا مال اس نیت سے ملایا جائے اپنے مال میں کہ جب وہ جوان ہو تو اس کے سپرد کر دیا جائے۔ یہ آپ کے اپنے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے، نیت پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اگر وہ مال ہڑپ کرتا ہے کہ اس کی حفاظت کرتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ گھریلو معاملات یعنی خانگی معاملات کے بارے میں ہدایات بیان کر رہے ہیں۔ فرمایا وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنْ، کیونکہ جب گھروں کے معاملات بگڑ جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ پورا معاشرہ برباد ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر مشرک لوگوں سے نکاح کرنے سے منع کیا ہے کہ ان کے ساتھ نکاح کرنا یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورتوں سے شادی چار چیزیں دیکھ کر کی جاتی ہے: اس کا مال دیکھ کر، اس کا حسب دیکھ کر، اس کی خوبصورتی دیکھ کر، اور اس کا دین دیکھ کر کہ دین والی ہے کہ نہیں۔ سنن نسائی کی روایت ہے 3230۔ اس کے بعد رکوع نمبر 12 میں اللہ تعالیٰ حیض کے بارے میں احکامات بتا رہے ہیں۔ فرمایا حیض کا جو لفظی معنی ہے وہ ہوتا ہے بہنا۔ اس سے مراد وہ بلیڈنگ ہے جو عورت کو عادت کے مطابق ہر ماہ آتی ہے۔ یہودیوں کا رویہ تھا کہ حیض کی حالت میں عورتوں کا کھانا نہیں کھاتے تھے، بیوی کو الگ کر دیتے تھے، گھر میں اس کے ساتھ نہیں رہتے تھے۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے اس کے بارے میں سوال کیا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کر کے رہنمائی کی کہ ان کو بتا دیجئے کہ حیض کی حالت میں صرف میاں بیوی آپس میں جسمانی تعلق قائم نہیں کر سکتے، باقی سب کچھ جائز ہے۔
کھانا پینا بھی جائز ہے۔ حیض کی حالت میں ممنوع کام، 3 چیزوں سے منع۔ حیض کی حالت میں عورت نماز نہیں پڑھے گی، روزہ بھی نہیں رکھے گی، باقی تمام امور سر انجام دے گی۔ حکم کیا ہے؟ روزے کی قضا دینی ہوگی، لیکن نماز کی قضا نہیں ہوگی۔ خانہ کعبہ کے طواف علاوہ باقی سارے کام کر سکتی ہے۔ مسجد سے گزر سکتی ہے لیکن مسجد میں ٹھہر نہیں سکتی، اور اسی طرح سیکھنے سکھانے کی غرض سے قرآن پاک بھی پڑھ سکتی ہے، تو صرف جماع نہیں کریں گے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا خود فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس حالت میں مجھے کہتے کہ اپنا تہ بند مضبوطی سے باندھ لو، تہ بند مضبوطی سے باندھ لیتے اور کہتے باقی جسم کے جو حصے استعمال کرو۔ اگر کوئی حیض کی حالت میں نادانی سے بیوی سے جماع کر بیٹھتا ہے تو 1 دینار یا نصف دینار صدقہ کرنا ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ تمہاری بیوی تمہاری کھیتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ حق کو بیان کرنے سے نہیں شرماتے۔ ان اللہ لا یستحی من الحق، یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم جیسے مرضی استعمال کر سکتے ہو۔ یہودی یہ کہتے کہ پیٹھ سے اگر یعنی دبر سے جماع کرتے ہیں تو بچہ بھینگا پیدا ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کا رد کیا اور بتایا کہ ایسا نہیں ہے۔ ہاں، پیٹھ کو استعمال کرنے والا ملعون ہے، اس پر لعنت کی گئی ہے۔ سنن ابی داؤد کی روایت ہے 2162۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے سامنے والی شرمگاہ جو حلال کی ہے اس کو تم کسی بھی طریقے سے استعمال کر سکتے ہو۔ غیر شرعی طریقے استعمال کرنا یہ سراسر ظلم ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے الا کے بارے میں بتایا۔ الا کیا ہوتا ہے؟ شوہر کا اس بات پر قسم کھا لینا کہ وہ اپنی بیوی سے جسمانی تعلق قائم نہیں کرے گا، اور یہ طلاق نہیں ہوتی، یعنی الا طلاق نہیں ہوتی۔ الا کی مدت ہے 4 مہینے۔ الا کی 2 صورتیں ہیں۔ ایک صورت یہ ہے اگر مدت پوری کر کے یعنی شوہر 4 مہینے گزار کر اپنی بیوی سے تعلق قائم کر لے تو کوئی کفارہ نہیں ہے، لیکن دوسری صورت یہ ہے کہ اگر مدت سے پہلے ابھی 4 مہینے پورے نہیں ہوئے اور شوہر جو ہے وہ اپنی بیوی سے جسمانی تعلق قائم کر لیتا ہے تو قسم کا کفارہ ادا کرنا ہوگا۔ قسم کا کفارہ کیا ہے؟ یہ 7ویں پارے میں ہے۔ 10 مسکینوں کو درمیانے درجے کا کھانا کھلانا، اس میں چوائز ہیں ان سب پوائنٹس میں، یا پھر انہیں کپڑے پہنانا یعنی 10 مسکینوں کو ہی، یا 1 گردن آزاد کرنا، یا 3 روزے رکھنا۔ اگر یہ سارے کام نہیں کر سکتے تو 3 روزے رکھنا۔ تو یہ روزے پہ در پہ بھی رکھ سکتے ہیں اور الگ الگ بھی رکھ سکتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے طلاق یافتہ عورت کی عدت کے بارے میں بتایا ہے۔ ایسی عورت جس کو طلاق ہو جائے وہ مدخولہ ہو۔ مدخولہ وہ عورت ہوتی ہے جس کے ساتھ اس کے شوہر نے جسمانی تعلق قائم کیا ہو، تو اس کی عدت 3 ماہ ہوتی ہے، چاہے اسے حیض آتا ہو یا نہ آتا ہو۔ اور جو عورت حاملہ ہے اس کی عدت وضع حمل ہے، چاہے وہ طلاق سے اگلے ہی دن بچہ پیدا کر دے تو اس کی عدت ختم ہو جائے گی۔ عدت کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ کہ میاں بیوی آپس میں رجوع کر لیں، یا پھر اگر عورت کا حمل واضح ہو جائے۔ طلاق دینے کا مسنون طریقہ کیا ہے؟ طلاق کی 2 قسمیں ہیں، طلاق احسن، طلاق حسن۔ طلاق احسن کیا ہے؟ اس طہر کے اندر طلاق دینا جس میں صحبت نہ کی ہو اور پوری مدت گزر جائے۔ طلاق حسن وہ ہے کہ ہر طہر میں طلاق دے، کہ ایک دفعہ حیض آیا پھر پاک ہوئی پھر اس کو طلاق دی، پھر حیض آیا پاک ہوئی طلاق دی، پھر حیض آیا پاک ہوئی تو اس کو طلاق دی، تو یہ طریقہ صحیح نہیں ہے۔ رکوع نمبر 13 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں زمانہ جاہلیت کے اندر یہ دستور تھا کہ مرد عورت کو کئی بار طلاق دے دیتا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس صورتحال سے روکنے کے لیے آیت نمبر 229 نازل کی، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ٹوٹل 3 طلاقیں ہیں، جن میں سے 2 طلاقیں رجعی ہیں جن کے اندر تم رجوع کر سکتے ہو، اور تیسری طلاق بائنہ ہے جو جدا کرنے والی ہے۔ تیسری طلاق کے بعد تم آپس میں رجوع نہیں کر سکتے۔ تیسری طلاق کے بعد میاں بیوی جدا ہو جائیں گے، اور تیسری طلاق کے بعد میاں بیوی اگر آپس میں ملنا چاہتے ہیں تو اس کی صورت یہ ہے کہ عورت اپنی مرضی سے کسی اور مرد سے نکاح کرے، وہ اپنی مرضی سے جسمانی تعلق قائم کرے، اس کو طلاق دے، عورت اس کی عدت گزارے، تو پھر وہ اپنے پہلے شوہر سے دوبارہ نکاح کر سکتی ہے، اس کے ساتھ مل سکتی ہے۔ لیکن اگر یہ سارا کام ود پلاننگ ہو رہا ہے، منصوبہ بندی کے ساتھ ہو رہا ہے، تو پھر یہ ایسا کرنا حلالہ ہے، اور حلالہ چونکہ حرام ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حلالہ کرنے والے اور کروانے والے پر لعنت فرمائی ہے۔ سنن نسائی کی روایت ہے 3445۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟
اللہ تعالیٰ نے فرمایا آگے وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ۔ اس آیت میں ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں معقل بن یسار پہلی اور دوسری طلاق کے بعد انہوں نے فرمایا کہ پہلی اور دوسری طلاق کے بعد اگر عورت چاہے تو کسی اور سے بھی نکاح کر سکتی ہے اور وہی شوہر سے بھی کر سکتی ہے، لیکن خاندان رکاوٹ نہ ڈالیں۔ عورت کا نکاح ولی کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ بیوی کا پہلے شوہر کی طرف رجوع کر لینا زیادہ اچھی بات ہے، پاکیزہ بات ہے۔ مرد عورت کو حالت حیض میں طلاق نہ دے، حالت طہر میں دے جس میں اس نے رجوع نہ کیا ہو۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ رضاعت کی مدت بتا رہے ہیں والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین۔ مدت رضاعت 2 سال ہی ہے، اس سے زیادہ حرام ہے۔ لا تضارو یعنی بچہ بھی ماں کے حوالے کر دیا جائے اور خرچہ بھی نہ دیا جائے، بچہ اس سے چھیننے کی بھی کوشش کی جائے تو ایسا نہیں کرنا۔ ولا مولود اللہ بولدہ، اگر والدہ یا بچے کے عذر کی وجہ سے کسی اور سے اجرت پر دودھ پلانا چاہتا ہے تو پلا سکتا ہے۔ اور یہ جو وارث ہے یعنی ماں باپ جن کے گھر طلاق کے بعد عورت ہے تو وہ بھی اس کے جو وارث ہیں وہ بھی اس کے نان و نفقہ کا خیال رکھیں گے، اور جو شوہر ہے وہ بھی اس کے نان و نفقہ کا خیال رکھے گا۔ اس کے بعد اس کی عدت بتائی گئی جس کا شوہر فوت ہو جائے، 4 مہینے 10 دن اس کی عدت ہے جس کا شوہر فوت ہو جائے۔ والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن 4 اشہر واشرا۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے یعنی بتایا ہے کہ جس کا شوہر فوت ہو جائے اس کی عدت کتنی ہے، 4 مہینے 10 دن، یعنی اتنی عدت میں وہ نکاح نہ کریں۔ اس کے بعد یعنی اتنی عدت میں وہ نکاح نہ کریں، اس کے بعد وہ کر سکتی ہے جب عدت پوری ہو جائے، اپنی خواہش سے جہاں کرنا چاہتی ہے کر لے۔ آگے ولا جناح علیکم فیما عرضتم به من خطبات النساء او اکننتم فی انفسکم، یعنی جب کوئی مرد فوت شدہ کی بیوی کی عدت میں تعزیت کے لیے آئے اور وہ شادی کرنا چاہتا ہو تو وہ عورت کو ڈائریکٹ نہیں کہے گا، وہ اسے بات چھپائے گا، یعنی اشارہ کرے گا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بہتر شوہر دے۔ تو اللہ تعالیٰ تو دلوں کی کیفیت کو جاننے والا ہے، اللہ تعالیٰ اسباب پیدا کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد مہر کا تذکرہ ہوا کہ مہر کتنا دینا ہوگا، کیسے دینا ہوگا۔ لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فریضہ۔ یاد رہے مہر کا تعلق نکاح کے ساتھ ہے، طلاق کے ساتھ نہیں ہے، یعنی رخصتی کے بعد اگر طلاق کی نوبت آ گئی، پہلے مہر نہیں دیا ہوا تب ہی طلاق کے بعد دینا ہوگا۔ طلاق کی اقسام: نمبر 1، ایسی عورت جس کا مہر مقرر ہے، رخصتی ہو گئی ہے، اسے اس کا پورا مہر دینا ہوگا۔ نمبر 2، ایسی عورت جس کا مہر مقرر نہیں، رخصتی ہو گئی ہے، اسے متع طلاق یعنی کچھ نہ کچھ دینا ہوگا۔ نمبر 3، ایسی عورت جس سے ازواجی تعلق قائم نہیں کیا، حق مہر مقرر ہے، نصف مہر دینا ہوگا۔ نمبر 4، ایسی عورت جس کا حق مہر مقرر ہے، ازواجی تعلق قائم کیا ہوا ہے، مہر مثل دینا ہوگا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ آگے نماز کا تذکرہ کر رہے ہیں، فرمایا حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطی۔ فوراً نماز کا ذکر کیوں؟ چونکہ یہ درمیان میں نمازوں کا حکم اسی لیے دیا گیا کہ بعض اوقات جھگڑوں میں یا غم میں انسان نماز کو بھی بھول جاتا ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا نمازوں کی حفاظت ضرور کرنی ہے۔ نمازوں کی حفاظت کے لیے اس کی شرائط کیا ہوں گی؟ شرائط کا خیال رکھنا ہوگا۔ مطلب کہ نمازوں کی حفاظت ہے کیا؟ شرائط کا بھی خیال رکھنا ہوگا، اوقات کا بھی خیال رکھنا ہوگا، آداب کا بھی خیال رکھنا ہوگا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے 2 ٹھنڈی نمازیں یعنی فجر اور عصر کی پابندی کی، میں اس کی ضمانت دیتا ہوں کہ وہ جنت میں داخل ہوگا۔ آگے صلاۃ الخوف کا ذکر ہوا۔ صلاۃ الخوف کیسے؟ اگر جنگ وغیرہ میں دشمن کا خوف ہو تو سواری پر بھی نماز پڑھ سکتے ہیں، نماز کسی بھی حالت میں معاف نہیں ہے۔
جب جنگ ختم ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کو ویسے ہی یاد کرنا ہے جیسے اس نے سکھایا ہے، تو عبادت کے طریقے خود سے نہیں گڑھنے۔ جنگ کی حالت میں نماز چاہے تو پیدل پڑھ لے، چاہے سواری پر پڑھ لے، کوئی مسئلہ نہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ عورت کی وراثت کے بارے میں بتا رہے ہیں، والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا۔ اسلام کے آغاز میں چونکہ عورت کی عدت 1 سال ہوتی تھی، لیکن جب اللہ نے حکم دیا کہ ان کی عدت کا امر ان کو وراثت کا حق دیا جائے تو یہ حکم منسوخ ہو گیا۔ یعنی کہ ابھی مرد وصیت کر سکتا ہے کہ اتنی دیر تک یہ ادھر ہی رہے گی، لیکن اگر عورت 4 ماہ 10 دن کے بعد چلی جائے تو کوئی حرج نہیں۔ عدت کے بعد عورت اپنے بارے میں یا اپنے بچوں کے بارے میں خود فیصلہ کر سکتی ہے۔ یہ فوت شدگان یعنی جس کا شوہر فوت ہو گیا، یہ اس کے بارے میں بیان ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کس چیز کا تذکرہ کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے آگے کسی قوم کا واقعہ بیان کیا ہے۔ فرمایا أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ۔ کسی قوم کا واقعہ ہے، ان پر طاعون کی بیماری آئی، یہ گھر سے نہیں نکلتے تھے کہ کہیں مر نہ جائیں، یا جنگ کے لیے نہیں جاتے تھے کہ اس ڈر سے ہی کہ کہیں مر نہ جائیں، تو اللہ تعالیٰ نے پھر بھی ان کو موت دے دی۔ وہ اللہ ہی کا فضل ہے کہ وہ زندہ بھی کرتا ہے، موت بھی دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ نشانی بھی دکھائی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، یعنی جنگ کے تذکرے کے ساتھ خرچ کرنے کا ضرور ذکر ہوتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جنگ میں خرچ کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ پھر فرما رہے ہیں، مَن ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً۔ قرض حسنہ کیا ہوتا ہے؟ چونکہ جنگ میں خرچ کرنا ضروری ہوتا ہے، ویسے بھی اسلام پھیلتا ہی تب ہے جب اللہ کے رستے میں خرچ کیا جائے۔ تو اللہ کو یہ قرض دینا، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کو دگنا کر کے واپس لوٹاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں دینا، دل کی خوشی سے دینا، یہ ہوتا ہے قرض حسنہ۔ اس میں احسان نہ جتلایا جائے، کیونکہ احسان جتلانے سے سب کچھ برباد ہو جاتے ہیں، پورے سارے جتنے بھی اعمال ہوتے ہیں وہ برباد ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے مطالبے پر طالوت اور جالوت کا واقعہ بیان کیا ہے۔ فرمایا أَلَمْ تَرَ إِلَى الْمَلَإِ مِن بَنِي إِسْرَائِيلَ مِن بَعْدِ مُوسَىٰ۔ بنی اسرائیل میں حالانکہ ایک نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کی رہنمائی کے لیے آ بھی گئے تھے۔ انہوں نے مطالبہ کیا، انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اے نبی، اللہ سے دعا کر دیجئے کہ ایک فرشتہ بھیج دے جو اللہ کی راہ میں، یعنی جس کے ساتھ ہم جنگ کر سکیں۔ تو آگے فرمایا فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ۔ یہ کہتے تھے کہ ہم جنگ میں نکلیں۔ بنی اسرائیل یعنی جو پیچھے یہودیوں کا تذکرہ ہوا، یہ وہی ہیں جو ہٹ دھرمی کرنے والے تھے، انہی کا ہی تذکرہ ہو رہا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم پر جنگ فرض کر دی جائے، کوئی فرشتہ اتارا جائے، ہم اس کے ساتھ جنگ کریں۔ لیکن فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ، جب ان پر جنگ فرض کر دی گئی تو سوائے چند ہی لوگوں کے باقی سارے جو تھے وہ جنگ سے پھر گئے، وہ جانے سے انہوں نے اعراض کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ تو ایسے ظالموں کو جاننے والا ہے جو دل سے نہیں مانتے۔ جب فرشتہ آ گیا، اس کا نام تھا طالوت۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا، یعنی بنی اسرائیلیوں سے، کہ اب تمہارے پاس فرشتہ آ گیا ہے۔ لیکن جو ان میں سے ہٹ درم تھے، اپنی بڑائی چاہنے والے، وہ کہنے لگے بھلا وہ کہاں سے فرشتہ ہو سکتا ہے، چونکہ یہ مال والے تھے، ان کو اب جو مال والا ہوتا ہے اسے لوگ وہی پسند ہوتے ہیں جو مال والے ہوتے ہیں۔ تو یہ کہتے ہیں بادشاہ تو وہی ہو سکتا ہے جو مال والا ہو، کیونکہ ان کو خود مال سے محبت ہے، تو اسی لیے بار بار یہی کہتے ہیں اس کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ تو مال والا ہی نہیں ہے، تو یہ فرشتہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا، انہوں نے کہا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا قال ان اللہ، یعنی جو اللہ تعالیٰ
فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کون-سی قوت دی تھی؟ یہ تو کہتے ہیں کہ ان کے پاس مال نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ اللہ نے اسے علم زیادہ وسعت دی ہے، یعنی علم میں بھی وسعت دی ہے اور طاقت بھی دی ہے۔ کون-سی طاقت؟ جسمانی طاقت، کیونکہ جنگ کے لیے یہ 2 چیزوں کا ہونا بہت ضروری ہوتا ہے۔ تو اسی لیے موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ تم کس چیز کے پیچھے پڑ جاتے ہو؟ مال کے پیچھے یہ پڑ جاتے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں ان کے پاس تو یہ ہے، اللہ تعالیٰ تو اپنے فضل سے جس کو جو چاہتا ہے وہ عطا کرتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ اس کی بادشاہت کی نشانی یہ ہے کہ وہ تمہارے پاس تابوت لے کر آئے گا۔ تابوت میں اب کیا تھا؟ وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ، تورات کا نسخہ، من السلوى، عصا، تورات کی تختیاں اور سکینہ، یعنی اس میں سکون وغیرہ ہوگا۔ موسیٰ علیہ السلام نے انہیں یہ کہا کہ اس بادشاہ کی نشانی یہ ہوگی کہ وہ تابوت لے کر آئے گا، اس میں یہ چیزیں ہوں گی تاکہ یہ مان جائیں۔ اس وجہ سے انہوں نے پہلے ہی ان سے کہہ دیا۔ پھر اس کے بعد فرمایا فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوتُ، اس سے مراد یہ ہے، یعنی یہی لوگ جو فرشتہ کی طلب کر رہے تھے، کہہ رہے تھے کہ فرشتہ آئے، تو یہ وہی اس کا لشکر تھا۔ جب طالوت اپنے لشکر کو لے کر الگ ہوا، طالوت جو تھا، یاد رہے یہ مسلمانوں کا تھا، اس کے بعد دوسرے فرشتے کا نام آئے گا جو بنی اسرائیلیوں کے ساتھ ہوگا۔ یعنی طالوت نے ان سے کہا کہ ہم اس سے جنگ کریں گے مل کر۔ تو اللہ تعالیٰ آزماتے ہیں جنگ میں۔ تو طالوت جو ہے اپنے لشکر کو ساتھ لے کر گئے ہیں، اور بنی اسرائیل والے لشکر کو کہہ رہے ہیں کہ اللہ تمہیں نہروں کے ساتھ آزمانے والا ہے۔ آزمائش چونکہ ضرور ہوتی ہی ہوتی ہے جنگ میں، تو اس پر صبر کرنے والا ہی کامیاب ہوتا ہے، کیونکہ اس میں مومن اور کافر میں فرق بھی بتایا گیا۔ اب اس فرشتے نے ان سے کہا کہ اس نہر سے جس نے پانی نہ پیا وہ میرے ساتھ ہوگا۔ کس نے کہا؟ طالوت نے۔ اور دوسرا گروہ کن کا تھا؟ بنی اسرائیلیوں کا۔ جو صحیح والے لوگ ہیں وہ طالوت کے ساتھ ہیں۔ اس نے کہا جس نے پانی پیا وہ میرے ساتھ نہیں ہوگا، جس نے نہ پیا وہ میرے ساتھ ہوگا، کیونکہ یہ آزمائش تھی، یہی آزمائش تھی کہ کون مانتا ہے کون نہیں مانتا۔ پھر جو تھوڑے سے تھے انہوں نے تو پانی نہ پیا، لیکن زیادہ جو تھے انہوں نے پانی پی لیا، تو وہ وہاں پہ ہی رہ گئے۔ پھر جب جالوت اور طالوت دونوں کا لشکر آمنے سامنے ہوا، طالوت کا لشکر چونکہ کم تھا، جنہوں نے پانی پیا وہ جالوت کے ساتھ تھے، اب وہ زیادہ تھے، وہ پیچھے رہ گئے۔ تو یہ بھی ان کے لیے ایک آزمائش تھی کہ جو صحیح والے ہیں مسلمان ہیں وہ کم ہیں، اور جو دوسرے ہیں وہ کیا ہیں؟ زیادہ ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ہی غلبہ عطا کرتے ہیں۔ سامنے ہوئے جو ایمان والے تھے جنہوں نے نہیں پیا تھا، انہوں نے کہا کہ اللہ کے اذن سے تھوڑی تعداد زیادہ پر غالب آ سکتی ہے۔ یہ صبر کرنے والے تھے، اسی لیے اللہ نے ان کو شکست نہیں دی۔ دشمن جو تھے وہ شکست کھا گئے اور یہ جیت گئے۔ جب مسلمانوں کے ساتھ طالوت اپنا لشکر لے کر جالوت کے سامنے آئے تو مسلمانوں نے اللہ سے دعا کی، یعنی ان کے لشکر نے، طالوت کے لشکر نے، کہ اے اللہ ہم پر صبر انڈیل دے اور ہمارے قدموں کو ثابت رکھ اور کافروں پر ہمیں مدد عطا فرما۔ تو یاد رہے جب بھی کوئی کام کرنے لگیں، اگر کوئی مشکل آ رہی ہے تو فوراً کس سے مطالبہ کرنا ہے، کس سے اپنا کانٹیکٹ کرنا ہے؟ صرف اللہ تعالیٰ کے ساتھ، کیونکہ مدد کرنے والا وہی ہے۔ اگر آپ کے پاس اسباب کم ہیں، کوئی بات نہیں، اٹس اوکے، آپ محنت کر رہے ہیں، آپ کا توکل اللہ تعالیٰ پہ ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کو غلبہ عطا کریں گے۔ صرف بات کس کی ہے؟ توکل کی، صبر کی۔ تو اللہ کے اذن سے کافروں کا جو لشکر تھا وہ شکست کھا گیا۔
اور داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اتنی قوت عطا کی کہ انہوں نے جالوت کو قتل کر دیا، جو کہ بنی اسرائیلیوں کے ساتھ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے داؤد علیہ السلام کو بادشاہت عطا کی تھی اور قوت عطا کی تھی، اور انہیں وہ علم سکھایا جو اللہ تعالیٰ چاہتے تھے۔ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسِ، اس سے مراد یعنی یہ کافر لوگ اگر مسلمانوں کے ساتھ ایک ہی جگہ رہتے تو اختلافات اور فساد ہی رہتا، کیونکہ جب اپوزٹلی لوگ، جب ان ایک کی پازیٹیو سوچ ہو، ایک گروہ کی نیگیٹو سوچ ہو، تو پھر ان میں اختلاف ہوتا ہی ہوتا ہے، فساد پھیلتا ہی پھیلتا ہے۔ تو اسی لیے اللہ نے ان کو الگ الگ کرنا تھا۔ اللہ تعالیٰ کا یہ فیصلہ ہے، وہ ایسا کرتا ہی ہے، اور اللہ کا یہ فضل بھی ہے۔ یہ فضل کن پر ہے؟ مسلمانوں پر۔ تو یہ آیات جو بیان ہوئی ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے ہی بیان کی ہیں۔ بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہی ہیں۔ تو ساتھ ہی ساتھ اینڈ پر بھی کس کا تذکرہ ہوا؟ اللہ تعالیٰ کا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہی ہوا۔ تو اس بارے میں کیا کیا بیان کیا گیا ہے؟ سب سے پہلے تو قبلہ کی چینجنگ اللہ تعالیٰ نے وہ بیان کی سب سے پہلے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کس چیز کا تذکرہ بیان کیا ہے؟ صبر اور نماز کے حوالے سے، صفا مروہ کی اہمیت کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے بیان کیا۔ اس کے بعد رمضان کے حوالے سے بیان کیا، حرمت والے مہینوں کا اللہ تعالیٰ نے بتایا، حج و عمرہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بتایا، جہاد کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے بتایا، جنگ کے بارے میں، خرچ کرنے کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ بتایا، شراب اور جوئے کی مذمت کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں بتایا۔ تو اس کے بعد سب سے اہم مسائل جو تھے اللہ تعالیٰ نے وہ بھی بیان کیے، طلاق وغیرہ کے، مہر کے مسائل، اور ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے کھول کھول کر بیان کیا تاکہ کسی کے لیے کوئی مشکل نہ ہو۔ تو آخر پر اللہ تعالیٰ نے طالوت اور جالوت کا واقعہ بھی بیان کیا، کیونکہ آزمائش ہر حکم میں تھی، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اینڈ والے واقعے پر بھی آزمائش ہی رکھی کہ کون ماننے والا ہے، کون نہیں ماننے والا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر ہم صبر کرنے والے ہیں، اللہ پر ایمان رکھنا سب سے پہلے تو لازمی ہے، کیونکہ یہ قرآن کس نے نازل کیا؟ اللہ تعالیٰ نے ہی نازل کیا۔ تو اس میں احکامات کس نے بیان کیے؟ اللہ تعالیٰ نے ہی بیان کیے۔ تو ان احکامات میں کرنا کیا ہے؟ ان کو فالو کرنا ہے، ان پر عمل کرنا ہے۔ تو یہ احکامات سے جو بھی سیکھنا ہے اس کو آگے بھی بتانا ہے، تاکہ اس میں کوئی شک نہ رہ جائے، اس پہ دوسروں کا بھی یقین ہو کہ واقعی ہی اللہ تعالیٰ نے حق کو بیان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ آخر پر بھی اپنے فضل کا ہی تذکرہ کرتے ہیں کہ فضل اللہ تعالیٰ کا تمام جہان والوں پر ہی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا فضل تمام جہان والوں پر ان پر ہے جو اللہ پر ہی ایمان رکھتے ہیں اور اللہ کی کتاب کو ہی مانتے ہیں، اس کے احکامات کو مانتے ہیں، اگر ان میں کوئی مشکل آ جائے تو ان پر صبر بھی کرتے ہیں۔ تو اب ہمارا بھی اس میں امتحان ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں، مانتے ہیں یا نہیں مانتے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جتنے بھی ہم نے احکامات پڑھے ہیں، دہرائے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔